جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں فاقہ کرنا یا بھوکا رہنا۔ عربی میں اسے صوم کہتے ہیں جس کے لغوی معنی ہیں رکے رہنا۔ اصطلاحاً اس سے مراد ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مقاربت کے عمل سے رکے رہنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری جگہ مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث شریف ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ ناظرین، مہمانوں سے مزید رہنمائی لیتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی دل نواز احمد صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی محبوب الرحمن گولڈوی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور حکمت یہ بتائی کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارے ہاں تو افطاری پہ بڑے مرغن کھانے اور پکوڑے اور یہ وہ، تو ایسی افطاری ہوتی ہے کہ رمضان میں لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ تو کیا جو روزے کی روح ہے، وہ جو پرہیزگار بننے والی ہے، وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ پروفیسر بہت شکریہ، آپ نے کچھ گزارش کرنے کا موقع دیا۔ ویلکم۔ رمضان المبارک بنیادی طور پر تربیت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک۔ اب اس آیت کے اندر قرآن حکیم نے جو روزوں کا ہاں مقصد اور ہدف بیان کیا جی اسے تتقون کے الفاظ سے موسوم کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب تتقون یعنی تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی کا مفہوم جو ہے وہ آج مخصوص کر لیا گیا۔ صحیح۔ کہ کچھ رسومات ہیں، جو کچھ عمل ہیں جو وہ عمل کرتا ہے جو آدمی بھی، وہ متقی کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن حکیم یا دین اسلام نے تقوی کو وسیع مفہوم میں استعمال کیا۔ جی۔ اب یہی تقوی کا مفہوم جب روزے سے جڑے گا تو اس کا مفہوم نماز والے تقوی یا نماز سے پیدا ہونے والے تقوی سے مختلف ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر روزے کا جو ہدف دیکھا جائے تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک انسان کی روح اس قابل ہو جائے صحیح کہ وہ اپنے رب کی محبت کو جذب کر سکے، صحیح، اور رب کریم کی عظمت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف روزے کا جو
بنیادی ایک مقصد ہے جی وہ انسانی نفس کی تہذیب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب نفس کی تہذیب کیسے ہوتی ہے؟ تو نفس انسان کا وہ خواہشات کا خوگر ہے جی، اور خواہشات کنٹرول کرنا ہاں یہ انسان کی بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر اس کا انسان بارہا قرآن میں حکم جی بھی ہے، قد افلح من تزکا۔ منتزکا، جی اب اگر انسان نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہاں تو یہاں تک کہ وہ تو آہستہ آہستہ حیوانی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل خود قرآن حکیم نے کہا ہے ہاں کہ انسان جب گرتا ہے تو اولئک کالانعام، ہاں وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن چونکہ جانور اتنا نقصان نہیں کرتا بگڑنے کے بعد بھی، قرآن نے کہا بل ہم اضل، بالکل ایسے یہ تو ہی۔ اس ان سے بھی بدتر ہے۔ بالکل ایسے۔ اب نفس کی تہذیب کیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ اب خواہشات میں اہم ترین خواہشات انسان کا کھانا پینا اور بہت ساری ضروریات ہیں ہاں جن میں ہمہ وقت انسان لگا رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں ایک طرف یہ خواہشات انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق پامال کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں، جی وہیں پر یہ انسان کو اتنا مشغول کرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کی محبت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا روزہ کا تقویٰ یہ ہے کہ روزہ ایک طرف انسان کے نفس پہ ضرب لگاتا ہے، واہ، اس کی بہیمیت کو اس کی توڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور جب انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے ہاں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز پر گرد پڑی ہوئی ہو، شیشے پر گرد ہو آئینے پر، صحیح، اور گرد ہٹا دی جائے تو وہ چمک اٹھے گا، واہ، اور اگر اس پر سورج کی شعاع ڈال دی جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے کرے گا۔ تو ایسے ہی جب نفس ٹوٹتا ہے اور روح اندر سے صاف ہو کر سامنے آتا ہے واہ، تو نتیجتاً اللہ کی محبت جو انسان کا ایک اہم ترین خاصہ ہے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پیدا کرنی، وہ جگانی آسان ہوتی ہے۔ بالکل رب کی عظمت بالکل ٹھیک، یہ پیدا کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ نے یہاں بات کی، جی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو رمضان شریف جو ہے ہاں وہ خواہشات کو مزید پال دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو وہ تو مشاہدہ کچھ یوں ہے کہ ہم سحری میں اس قدر ہاں زیادتی کرتے ہیں، اور جتنی ہماری گنجائش کے مطابق ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا کھانا استعمال کر لیں کہ زور اثر تک چل جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ میرے خیال میں ہمارے روزے کا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے جو تقریباً 2:30 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد عصر کے بعد ہم کھانوں کی طرف مشغول، ان کو بنانا، ان کو خریدنا، اس طرف اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ تو شاید کھانے سے بھی اتنا نقصان نہ ہو جتنا اس کی خواہش کر کر کے ہم نقصان کر لیتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور پھر سحری افطاری میں ہم اتنا کھاتے ہیں کہ اکثر تو اپنی جگہ سے بھی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ ٹھیک ہے جی، پھر لوگ تراویح کے لیے اگر جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے جاتے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اب روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تربیت کے فرمایا کہ ھذا ھو شہر المواسات، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے۔ اب ہمدردی کیا ہے کہ جب بھوک لگے گی تو احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اور ایک بھوک اختیاری ہے، ہم نے خود اللہ کے حکم سے اختیار کیا، اور ایک مجبور انسان بھوکا جسے کھانا مل نہیں رہا، اس کی بھوک اور بھوک کے ساتھ جو بیچارگی ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ والی بات ہے کہ اگر ہم نے کھانے پر بھی اتنا زیادہ محنت اور اتنا تہیہ کر لیا کہ پیٹ رمضان میں کبھی خالی نہیں ہوا تو کسی کی بھوک کا کیا احساس ہوگا۔ بلکہ پھر لوگ عام طور پر کہتے ہیں جی رمضان میں تو بڑا مزہ آتا ہے، صحیح، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، ذرا بھوک محسوس ہوتی ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو رمضان المبارک کھانا اچھا بھی لگتا ہے اور کھانا اچھا بھی ملتا ہے۔ اچھا بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر تربیت کا مہینہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے اگر رمضان المبارک گزارنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، بالکل صحیح، ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، خواہشات پہ کنٹرول پیدا نہیں ہوا، اللہ کی طرف رجوع پیدا نہیں ہوا، تو یہ ایک المیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو حدیث جو ہے وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور بہت زیادہ وہ رمضان شریف میں سنائی جاتی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالکل ایسے. اب اس میں ایک لفظ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا. واہ واہ. کہ ایمان کا مطلب ہی ہے. اب دیکھیں نا مسلمان نے تو روزہ رکھا تو جو ایمان کلمے والا وہ تو پہلے سے اس کے پاس ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ ٹھیک ہے. اس ایمان سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی ہے اس نے. واہ واہ. بالکل. اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پیدا ہونے کے بعد احتساب جیسا وہ رمضان سے پہلے تھا ویسا ہی ہے یا اس نے اپنا پورا مہینہ اپنا احتساب کیا ہے کہ میرے اندر خواہش کی کمی ہوئی, لوگوں کی مدد کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا, اللہ کی طرف رجوع ہوا, یہ کرتے ہوئے گزارے گا تو پچھلے گناہ معاف ہوں گے. تو اس لیے اگر اس کو ہم جو ہے مختصر کریں یا اس کا خلاصہ نکالیں تو رمضان المبارک فرد کے لیے بھی اور پورے اجتماع کے لیے صحیح وہ تربیت کا مہینہ ہے. اور پھر ہر انسان کی تربیت بھی اس کے لیول کی ہوگی. بالکل ٹھیک. ایک عام انسان ہے تو اس کی تربیت یہ ہے, ایک گھر میں رہنے والی خاتون ہے تو اس کی تربیت یہ ہے کہ اسے پڑوس میں کوئی بھوکا پریشان ہو تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ اس کی مدد کرے. اور ایک ملک کا حکمران ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ پوری قوم جس مشکل میں گرفتار ہے تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہ ایک نیک جذبے اور نیک عزم کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد وہ اٹھے. تو یہ ہے تربیت. بالکل. اور اگر صرف ہم نے رمضان المبارک اس لیے گزارنا ہے کہ وہ ایک حدیث شریف ہم نے سنی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور رمضان المبارک گزارنے سے ہم جنت کے فلاں دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے, نہ رب کی محبت, نہ عظمت, نہ وہ اخلاق رویے جو تربیت کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہونا چاہیے. اس پر گفتگو کریں تو ایک طویل ٹائم چاہیے. تو وہ اگر نہیں پیدا ہوتے تو رمضان المبارک کا فرض تو ہمارے اوپر سے ساقط ہو گیا, رمضان نے اپنا نتیجہ نہیں پیدا کیا. اس لیے ضروری تو یہ ہے کہ ہر گزرنے والا رمضان وہ ایک مسلمان میں تربیت کی, اخلاق کی بلندی اور ترقی کی طرف لے کے جائے اور ایک بوڑھا مسلمان تربیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے. بالکل ٹھیک. گولوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صوم داؤدی کیا ہیں, یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے. اور اگر سلف صالحین میں اس کو لوگوں نے پریکٹس کیا ہے, رکھتے رہے ہیں, تو ان کی بھی کچھ مثالیں دیجئے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی سنو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے, اس کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے خوبصورت پروگرام لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں, رفعتیں اور عروج عطا فرمائے. صوم داؤدی یہ ایک ایسا روزہ ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان مبارک سے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ مبارک روزہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں سے سب سے پسندیدہ روزے جو رب کی بارگاہ میں ہیں وہ یہ صوم داؤدی ہیں. بالکل ایسے, بالکل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے جو روزے رکھا کرتے تھے. اب یہ صوم داؤدی ہے کیا؟ صوم داؤدی یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور اگلے دن افطار کرنا, یعنی روزہ نہ رکھنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا, لیکن نبی پاک ایک دن روزہ رکھنا, اگلے دن ناغہ کرنا, تیسرے دن پھر روزہ رکھنا, اور اسی طرح سال بھر چلتا. ٹھیک ہو گئے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس روزے کا ذکر خیر فرما کے آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کر کے, اور یہ رب کا محبوب ترین روزوں میں سے یہ روزہ رکھنے کا طریقہ ہے, اس کو بیان کر کے حضور نے اس کی فضیلت بیان کر دی. اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خود روزہ نہ رکھ کے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اگر میری امت میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں, نادار ہیں, یا میری وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اوپر کہیں صوم داؤدی کو لاگو نہ فرما دے, اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے خود روزہ نہیں رکھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے کئی ایسے اولیاء کاملین جنہوں نے
اس روزے کو رکھنے کی کوشش کی ہے، صحیح، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھتے، اگلے دن افطار کرتے، ناغا ہوتا، پھر اگلے دن روزہ رکھتے، اس سے اگلے دن پھر ناغا ہوتا، تو یوں ترتیب کے ساتھ وہ یہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فقہا نے اس چیز سے اس وقت منع کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو جو آپ کے حقوق العباد ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں، اور جو شرعی جو طریقہ کار ہے آپ کا وہ بھی آپ کا پورا ہوتا رہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں شعبان المعظم کے روزے ہیں، ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہمیشہ روزے رکھتے تھے، جیسا کہ صدیقہ کونین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن ثابت ان کے شہزادے ہیں، اور حضرت ام ایمن جو جن کا اسم گرامی برکہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مربیاں ہیں، ان کے شہزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس شعبان المعظم کے جتنے روزے رکھا کرتے تھے اتنا حضور کو ہم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ شاید اسی لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ۔ جی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس میں امام حسین علیہ السلام آپ کا یوم ولادت، امام زین العابدین کا، اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ایام اس میں ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، جس کو حضور نے اختیار کیا پھر اللہ نے اس کو اختیار کر کے حضور کے پورے خاندان کے لیے اس کو منتخب کر لیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام اس پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور رمضان کے ساتھ ان کو ملا دیتے، لیکن امت محمدیہ کی آسانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ وہ روزے رکھ رہے ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو تاکہ رمضان کی تیاری کر سکو، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم رمضان مبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کسی کی عادت ہے جیسے پیر کے دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے، جمعرات کے دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، ویسے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نہ رکھے۔ اس سے یہ پتہ چلا یہ نہی حرمت نہیں ہے، حضور نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اس لیے حضور نے منع فرمایا تاکہ تم رمضان مبارک کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کر سکو، رمضان مبارک کے صحیح روزے رکھ سکو۔ تو اسی طریقے سے اگر حسن معاشرت میں کوئی کمی لازم نہیں آتی تو آپ اگر روزے رکھتے ہیں، صوم داؤدی ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، دوسرے دن آپ افطار کر لیتے ہیں، پھر اگلے دن رکھتے ہیں، تو آپ اس طریقے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر حسن معاشرت میں اگر کسی قسم کی کمی آتی ہے، اہل خانہ کے حقوق پورے نہیں ہوتے، ان کو جو نان و نفقہ دینا ہوتا ہے وہ پورا نہیں دے سکتے، تو پھر اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو بہترین بننے کے لیے ہمیں بہترین عمل بھی کرنا پڑے گا، اور آقا علیہ السلام نے خود اس عمل مبارک کے اندر، صوم داؤدی کے اندر حضور نے اس کی فضیلت بیان کی، لیکن خود حضور علیہ السلام نے یہ روزہ نہیں رکھا، فضیلت بھی عیاں کر دی اور ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے لیے حضور علیہ السلام نے آسانی بھی پیدا فرما دی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ناظرین ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دل نواز صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو اس کے لوگ مختلف معنی بتاتے ہیں، تو اس کی تو ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ کن لوگوں پہ لاگو ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے پروفیسر صاحب، چونکہ موجودہ دور میں اس کے کچھ غلط مفہومات بھی نکالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ آیت کا یہ حصہ یہ صدقہ فطر کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو اس کا ظاہری عربی ترتیب ہے تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، یہ جو لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بندہ روزے نہ رکھنا چاہے تو وہ فدیہ دے دے، لیکن شریعت مطہرہ نے
اور قرآن حکیم کی وہ پہلی آیت کتبہ علیکم الصیام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، جی صحابہ کرام اور پوری امت کا عمل، ٹھیک، وہ یہ بات بالکل واضح بتلاتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس تمام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اگر مفہوم یا اس کی تفسیر جو متعین ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ٹھیک، اب قرآن نے تو یہاں عمومی بات کر دی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ ٹھیک، اب قدماء مفسرین نے جو ہمارے پرانے بزرگ مفسرین گزرے ہیں ان میں تو اکثر نے یہ یہاں بات کی ہے جی کہ یہاں ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے۔ صحیح، لیکن جو محققین ہیں یا بعض گرامر کے بہت بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، جی ان میں سے بعض نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں عبارت اس طریقے سے ہے، یعنی یہ جو جملہ ہے وہ اس میں جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی میں بات کر دیتا ہوں کہ یہاں مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جی جس کا مطلب یہ ہے، اور اس میں ایک ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یطیقونہ، ٹھیک ہے، اب انہوں نے لکھا کہ یہ ضمیر یہ طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، نہ کہ صوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ٹیکنیکل انداز سے میں نے عرض کر دیا، جو لوگ ٹیکنیکل بات سمجھتے ہیں ان کے لیے سمجھ ان کو آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ رمضان میں ایک مسکین کا کھانا کھلائیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بھی ایک ہے کہ شروع میں ہم اس طرح کرتے رہے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے، حالانکہ ہم روزے رکھ سکتے تھے۔ سر وہ شروع میں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر ناسخ منسوخ یہ چیزیں بھی ماننی پڑتی ہیں، بالکل بالکل، لیکن ظاہر تو اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدقہ فطر کی تشریح ہے جی اور اس کا پورا ایک سسٹم نظام بیان کرنا ہے کہ جو آدمی بھی استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، عام طور پر ہمارے یہاں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، دے ہر کوئی سکتا ہے، لیکن جس پر دینا ضروری ہے تو وہ ایسا آدمی ہے کہ جو صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا تو وہ دے گا۔ صحیح۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ فطر کا نصاب متعین کرنا وہ بھی خود اس کی تفسیر کے طور پر سمجھ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک چھوٹا سا اشکال ہے اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہ فلیصم والی سے کہ پاس آپ روزے ہی رکھو، تو اگر یہ منسوخ ہے اور اب ہر بندے نے روزہ ہی رکھنا ہے تو جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، بڑھاپے کی اس ظاہر حالت میں ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے پھر کیا شرع شریعت کا حکم ہے؟ جی اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ منسوخ کسی بھی آیت کو اس وقت مانا جاتا ہے کہ جب اس سے حکم نکالنے کا کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہ ہو۔ منسوخ ایک آخری آپشن ہوتا ہے، صحیح، اس لیے مفسرین نے اور بالخصوص جو متاخرین آخری دور کے مفسرین نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مفہوم متعین کیا جائے، نسخ سے بچایا جائے اس کو۔ صحیح۔ تو جہاں تک بزرگ لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے یا کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے تو الگ، بلکہ اگلی آیت میں بیماروں کے لیے بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے بھی موجود ہے کہ وہ اگر نہیں رکھ سکتے تو اور رکھنے کی امید بھی نہ ہو، صحیح، تو وہ فدیہ دیں، لیکن وہ الگ سے وضاحت ہے۔ لیکن اس آیت کی بہترین وضاحت یہی ہے کہ یہ صدقہ فطر کے لیے ہے، اور پورا جو شرعی سیکوینس ہے، سیاق و سباق ہے، وہ یہی بتلاتا ہے کہ اس کا یہی معنی اور یہی مفہوم ہے، جس کی بنیاد پر یہ نسخ سے بھی بچ جاتی ہے یہ آیت اور کوئی اس پر اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا۔ گولڈی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صوم وصال کیا ہے اور کیا عام لوگوں کو رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے؟ جی وصال وصل سے ہے، ملنے کو کہتے ہیں، جی جی، اور صوم وصال یعنی ایسا روزہ جو ہمیشہ ملا رہے، یعنی درمیان میں اس کے سحر و افطار اس میں نہ ہو، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا ایک چھوٹا سا اشکال ہے اس میں، اس کی افطاری تو ہے کہ نہیں؟
نہیں ہے. اچھا افطاری بھی نہیں ہے جی, جس میں سحر و افطار نہ ہو وہ صوم وصال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم یہ صوم وصال رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضور کا معمول مبارک تھا. صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں. حضور کو دیکھ کر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیے. ایسے اب آقا علیہ السلام نے جس وقت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کمزوری دیکھی تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کمزور کیوں پڑ رہے ہو؟ صحابہ کبار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ رکھ رہے ہیں جیسے آپ رکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ کر ہم بھی رکھ رہے ہیں. بالکل ایسے. ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام, سبحان جن اللہ کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. سبحان اللہ. بس وہ دیکھتے جیسے حضور کرتے جاتے ویسے ہی وہ کام اپنا لیتے تھے. بالکل ایسے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس عمل مبارک کو جب اپنایا, حضور نے پوچھا کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے طریقہ کار کو ہم اپنا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہیاتکم, اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ کیا تم میں سے کوئی میری طرح کا بھی بلا ہے؟ واہ واہ. ابھی تو یطعمونی ربی و یسقینی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہر رات رب کے حضور بسر کرتا ہوں. لوگ ایک رات پہ جھگڑتے ہیں معراج کی شب گئے کہ نہیں گئے, حضور فرماتے ہیں ہر رات رب کے حضور میں بسر کرتا ہوں. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ایسے ہی ہے. امام المسلمین سیدنا حضور پیر میر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ پر جس وقت اعتراض کیا مرزا قادیانی نے, اس نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ دنیا کے رہنے والے ہیں, زمینی مخلوق ہیں, وہاں پر وہ کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ وہاں تو جنت وہ اناج نہیں ہے. اچھا اناج تو دنیا پہ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا کھاتے ہیں؟ تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آگے سے جواب دیا, فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا, حضور نے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوں گی تو ان کے لیے تسبیح و تعلیل ان کا جو ہے وہ خوراک بن جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے معترض کہ حضور اگر یہاں پر کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے تو ان کے لیے جنت کے میوجات آتے تھے, یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں رب کے جلووں میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں, وہ ذکر کرنا, وہی اس کی تسبیح بیان کرنا, وہی میری خوراک بن جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو منع فرما دیا کہ تم یہ روزہ نہ رکھو. روزہ ویسے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے, روزہ تو یہ ڈھال ہے. صحیح. الصیام جنۃ للناس, یہ روزے کیا ہیں؟ لوگوں کے لیے ڈھال ہیں. یہ لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہیں, نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے روزے سے جو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اضطراب کی کیفیت کو سامنے لے کر آ رہا تھا, حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. اور پھر اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اسے عظمتیں رفعتیں عطا فرماتا ہے, اس کے لیے حضور علیہ السلام نے دیکھیں کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ کیا کر لے؟ بالکل روزے رکھ لے. اب اسے یہ نہیں کہا کہ تو صوم وصال رکھ, اسے کہا تو روزے رکھ, یعنی عام جس طریقے سے روزہ رکھا جاتا ہے اس طریقے سے روزے رکھ تاکہ تو گناہوں سے بچ جائے اور پرہیزگار بن جائے. اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی یہ چاہتا ہے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور کون ہے جو برے عمل کرتا ہے. بالکل ایسے. سبحان اللہ. جی ناظرین, ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, مزید گفتگو کے لیے مہمانوں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. دلنواز صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا رمضان کے جو روزے ہیں یہ ہمارے کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں, معافی ہو جائے گی ان سے؟ اصل میں تو رمضان المبارک ہے اسی لیے جی کہ ہم اپنے تمام گناہ معاف کروا لیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کا دریا, تو وہ اگر معاف کرنا چاہے تو سارے گناہ معاف بھی فرما سکتا ہے جی, اور اس کا سامان بھی پیدا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ایک چیز یہ ہے چونکہ اس کا اصل جو ماخذ ہے یا جس بنیاد پر
آپ کا سوال بھی ہے وہ حدیث پاک ہے جی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالکل ایسے ہی. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی اس مادی دنیا کے اندر انسانی حقوق کو مقدم رکھا ہے، صحیح. تو جو گناہ کبائر مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، ہاں تو اگر وہ رمضان المبارک میں ان کی معافی کی نیت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لیکن وہ گناہ کہ جو انسانوں کے حقوق کے ساتھ متعلق ہے، ہاں بالکل. اب اہل علم نے یہ اس حدیث کی شرح کرنے والے جو لوگ ہیں محدثین، انہوں نے انسانی حقوق کو نکالا ہے کہ انسان اگر کوئی کسی دوسرے کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جی تو وہ حق جو ہے وہ جب تک معاف کرنے والا نہیں معاف کرے گا، یا آپ اس کو ادا نہ کر دیں. ٹھیک ہے. مثلا کہ کسی کے آپ نے کوئی حق مارا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، کوئی حق رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دے سکتے ہیں، صحیح. تو اس کو ضرور آپ کو دینا پڑے گا، پھر وہ معاف ہوگا. بالکل ٹھیک. یا ایسا صورت بن چکی ہے کہ آپ اس سے معاف کروانے کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو وہ اس سے معاف کروانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے. تو اس لیے رمضان المبارک ایک تو صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے تو تمام اہل علم کی رائے ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرط وہی ہے کیونکہ پہلے فرمایا ایماناً، ایمان یعنی اللہ کی محبت اور عظمت دل میں ہو، بالکل ٹھیک. پیدا ہو جائے. اور دوسری چیز ہے واحتساباً، کیونکہ اس کے بعد یہ جملہ بولا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس لیے غفلت سے گزارا ہوا رمضان، صرف آپ نے صبح سے شام تک روزہ رکھ لیا، تو اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی موجود ہے کہ بعض لوگوں کو روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتا. تو سب سے پہلے تو ضروری یہ چیز ہے کہ رمضان کو تربیت کی غرض سے اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اللہ کی عظمت پیدا کرنی ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. اس عمل کی نیت اور اس عمل میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے اللہ سے اگر دعا مانگیں گے اور یا لگے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سارے معاف فرما دیں گے. اور کبائر بھی جو ہمارے بس میں نہیں ہوں گے، کسی انسان کا حق بھی اگر ہم معاف بھی نہیں کروا سکے، دے بھی نہیں سکا، تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا وہاں کوئی ازالہ فرما دے اور معاف فرما دے. گولڈی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ رمضان کے جو روزے ہیں کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے؟ وہ رکھ سکتا ہے لیکن نہیں رکھتا، تو اس پہ کیا سزا کیا ہے؟ کوئی شریعت نے کوئی سزا متعین کی ہے اس پہ؟ سر جس طریقے سے روزہ رکھنے والے کے لیے خالق کائنات نے یہ فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تقویٰ کی مختلف تعریفات کی گئیں، ان میں سے ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ جب کوئی آدمی جھاڑی دار کسی جنگل میں سے گزرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا ساتھ نہ چمٹ جائے. تو اسی طریقے سے جو آدمی ماہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے وعید بھی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان، جس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر نقل کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ماہ رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ شقی یعنی بدبخت انسان ہے. اب اس آدمی کی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بدبخت فرما دیا. اور یہ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ تو وہ عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ اس ماہ رمضان مبارک میں کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے اور کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی ماہ رمضان مبارک ہوتا. اور جو جان بوجھ کر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، ایک تو وہ بدبخت ہو گیا، اسے حضور علیہ السلام نے بدبخت قرار دیا، شقی قرار دیا. اور جو آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ماہ رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اگر وہ غیر رمضان میں پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کے ساری زندگی کے روزے ماہ رمضان مبارک کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ
اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کے روزے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ میرا کام ایسا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کہتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کئی آدمی طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں، کہتے ہیں روزہ رہتا ہی نہیں ہے، روزہ مجھ سے رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کہیں ہم بدبختوں میں نہ لکھے جائیں، کہیں ہم ایسے نہ ہوں کہ پوری زندگی کی ہماری عبادتیں ایک ماہ رمضان مبارک کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے ماہ رمضان مبارک کا روزہ جب رب نے فرض کیا ہے اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، بالکل صحیح، جو آدمی ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن حوض کوثر سے پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اگر کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، جتنا زیادہ وہ ماہ رمضان مبارک کے اندر جتنی نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، 70 گنا تک وہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی اللہ اعظم اور اکبر ہے، جتنا وہ چاہے وہ نیکیوں کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، اور کوئی دروازہ ہمیں ملے یا نہ ملے، جس طریقے سے حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے ہمیں باب الریان تو مل جائے، یعنی باب السیان تو ہمیں مل جائے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آئی ہماری ہدایت کا سبب بن کر ہیں، وہ آئے ہم کو تخلیق جہاں کا راز سمجھانے، وہ آئے راہ گزارے زندگی میں رہنما بن کر، حضور ہمارے لیے رہنما بن کے آئے، حضور نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کریں۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ نفس کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال جنگ میں زخمی ہونے سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ نفسانی گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان اس سے نفس کے خلاف کامیاب جہاد کرتا ہے۔ روزہ ہر عاقل اور بالغ شخص پر فرض ہے، جس کو بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، بیماری یا سفر کی حالت میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ انسان بعد میں روزوں کی تعداد کو پورا کر لے۔ جو لوگ بستر مرگ پر ہیں یا اس قدر ضعیف ہیں کہ روزے رکھنے سے عاجز ہیں، صرف وہی لوگ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ پھر ہم نے صوم داؤدی کے بارے میں جانا۔ ایک دن روزہ رکھنا اور اگلے دن ناگا کرنا اور پھر تیسرے دن کا روزہ رکھنا، یہ داؤدی روزے کہلاتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اگرچہ یہ روزے ہم پر فرض نہیں ہیں، لیکن ہم یہ نفلی عبادت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ صوم وصال مسلسل روزے رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے اور عام لوگوں کو اس کی اجازت آپ نے نہیں دی، البتہ ان کو حرام قرار نہیں دیا، امت کی رعایت کی خاطر منع فرمایا ہے۔ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ اس پر گواہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔